زندگی آئے گی، آپ سمجھ جائیں گے، اور آپ چاہے روئیں نہ روئیں کسی جنازے پر اور کسی شبیہ پر، مگر اس پر تڑپ تڑپ کے رونا، اس لیے کہ ان جنازوں پہ ماں نہ رو پائی۔ ہائے زینب کے لال، اللہ اکبر، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے من سید الشکر۔ یہ دو اللہ اکبر جعفر تیار کے پوتے، عبداللہ کے بیٹے، دونوں پہ ماں رو نہ پائے۔ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، خدا اللہ اکبر یہ طاقت اور حوصلہ دے، ہو سکتا ہے کہ بیٹوں کے جنازے ماں رہتے ہوئے رو نہ پائے، ارے کلیجہ پھٹ جاتا ہے، مگر ہائے زینب کا جگر، ابھی بھی جب جنازے آئیں گے کہیں اسی بھیڑ میں زینب کبریٰ ہوں گی، اپنے لال پہ نہیں روئے گی، چونکہ اس کے بھائیہ کے جنازے کی بھی شبیہ آئے گی۔ اجرکم عند اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کریں، طلب کے بس آخری دو فقرے انشاءاللہ آپ کی خدمت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے من سید الشہداء کے۔ ہائے زینب کہتے دو میتیں حسین کے خیمے میں پہنچے، حسین نے سوچا شاید زینب تڑپ جائے، سنیں گے دونوں میتوں کے درمیان فاصلہ بنایا، مصلی بچھایا اور شکر کا سجدہ کر کے کہا پروردگار، نہیں اس لیے بھرو کہ زینب وہ عظیم ذات ہے کہ جس کی کمائی کربلا میں اجڑ گئی، ہائے دو بیٹے تھے جو کربلا میں قربان ہو گئے، روایت کے فقرے مصلی بچھایا، شکر کا سجدہ کر کے کہا پروردگار زینب کی قربانی قبول فرما، روئی نہیں، حسین دیکھتے جا رہے تھے، زینب نے گریہ نہیں کیا۔ سن سکیں گے یہ قافلہ کوفے پہنچا، کوفے سے شام پہنچا، جب اہل حرام رہائی پا گئے، کہتے جب سب کے سر ملنے لگے تو دو ننھے ننھے سر رکھے تھے، کوئی رونے والا نہ تھا، تو ہائے شام میں کیا کہا عورتوں نے، ایسا لگتا ہے بچوں کی ماں مر گئی، ارے زینب نے سینہ پیٹا، ارے ایسے نہ کہو ان دو بچوں کی دکھیاری ماں زینب۔ اللہ اکبر، آخری فقرہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئیں گے دونوں بچوں کے تابوت، روتے ہوئے ان بچوں کو الوداع کہنا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ آخری فقرہ، نہیں روئی مدینے پلٹ کے آئی، نانا کی لہب پہ نہ روئی، کوئی ایک فقرہ نہیں ملتا کہ زینب نے کہیں اپنے لال پہ گریہ کیا ہو، اور محمد پہ گریہ کیا ہو۔ مدینے میں عورتوں نے پوچھا زینب کیا ہوا، کہہ کے روتی تھی میرا بھیا مارا گیا، میرا بھیا شہید کر دیا گیا، مگر کہیں نہیں کہا میرا بھیا اور میرا بیٹا اور میرا لال اور اللہ سن سکتے ہو سنیں، مگر جب پلٹ کے عبداللہ کے گھر آئی، عبداللہ نے پوچھا اے زینب میرا لال، زینب نے یہی فقرہ بھیا پہ قربان کر دیے، لو آ رہا ہے تمہاری خدمت میں، روئی نہیں زینب، مگر ہاں خدا یہ منظر کسی ماں کو نہ دکھائے، مگر کب تک نہ روتی جب پلٹ کے اور محمد کے حجرے میں گئی، دو چھوٹے چھوٹے مصلے زینب نے گرا دے رکھ لیا دل پہ صبر کا پتھر، روئی نہیں زینب، نازک نازک سے جس
جسموں پر زخم یہ کھا کر آئے ہیں، زینب کی آنکھوں کے تارے خون نہا کر آئے ہیں، پھر بھی ان دونوں بچوں پر روئی نہیں زینب، نازک نازک سے جسموں پر زخم یہ کھا کر آئے ہیں، زینب کی آنکھوں کے تارے خون نہا کر آئے ہیں، پھر بھی ان دونوں بچوں پر روئی نہیں زینب۔ اجرکم عند اللہ، ہائے زینب کے دولار جن پہ مانو نہ پائی۔ محسوس کیا آپ نے ان دو بچوں کے جنازے؟ اللہ اکبر۔ اب آمادے گریہ ہو جائیں، اس لیے کہ ہائے اب کس کی نوبت ہے۔ آپ نے خوب مسائل سنے، حسن کا لال جس سے جسم کے ٹکڑے کربلا میں بکھیر دیے گئے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ آئے ماں ام فروان، اللہ اکبر پڑھوں، بہت روئیں گے، میں مسائل نہیں پڑھوں گا، صرف احساس کی منزل پڑھو۔ ماں کچھ ہو سکے اپنے لال کو کبھی بھولتی نہیں ہے، کبھی پہچاننے میں ماں خطا نہیں، مگر حسن کا لال اتنا پسما ہو گیا تھا کہ کچھری میں لا کے حسین نے جب خیمے کے پاس رکھا، ام فرما پوچھتی ہے اے شہزادی زینب، ارے میرا لال قاسم کہاں ہے، اس کا لاشا کہاں ہے؟ سنیں گے زینب نے جیسے ہی اشارہ کیا تو فوراً ام فرما کہتی ہے شہزادی یہ میت نہیں، یہ تو گوشت کے ٹکڑے۔ اجرکم عند اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ ہائے کیسے سجاد نے بنی اسد والوں کے ذریعے قاسم کا لاشا ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا، اور کیسے گنج شہیدہ میں دفن کیے ہو۔ خدا سب کو ظاہر کربلا کی نصیب کرے، جا کے مقتل دیکھنا کتنا رو گے۔ ہائے سجاد غریب کتنا مجبور تھا میرا مولا کہ ایک گنج شہیدہ بنائی، قاسم کی میت، اصحاب کی میت اور بہت سے لوگوں کی میت کو میرے مولا نے اسی میں دفن کیا۔ اللہ عمر ایک شمرہ، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں آ جائے گا، زیارت کر لیجئے گا قاسم کے جنازے کی شریف روایت کے فقرے میں اگر سن سکے تو سن لیں۔ ہائے کتنا عظیم بیٹا تھا، باپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تش میں گرے، ہائے رے بیٹے کے ٹکڑے کربلا کی زمین میں بکھر گئے۔ سن سکیں گے جو آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، روایت کے فقرے ہیں۔ حسین قریب کہتے ہوئے جا رہے تھے این قاسم، حسین آئے جو خیمے میں سر جھکائے ہوئے، آبا میں لاش کے ٹکڑوں کو ہے چھپائے ہوئے،
کہاں بحث یہ شہر ذرا قریب آؤ ارے شہید ہو گیا ابن حسن کو لے جاؤ پھوپھی سے آن کے کبرا نے جب یہ پوچھا ہے مجھے بتاؤ پھوپھی جان کس کا لاشا ہے ارے لہو میں کس کے بتاؤ نہائے ہیں بابا اٹھا کے کٹھری جو مقتل سے لائے ہیں بابا جنازہ کیا کوئی ایسے اٹھا کے لاتا ہے مجھے بتاؤ وہ بھی جان کس کا لاشا اجرکم عند اللہ محسوس کر رہے ہیں آپ خدا آپ کی اس عزا کو قبول کرے پڑھو ہائے کس کی میت حسین غریب اٹھا کے خیمے تک لائے سجاد غریب نے کیسے دفن کیا پروردگار بار الہ اس احساس اس منظر کو ہمارے دل میں اگر اتار دے تو پوری زندگی رونے کے لیے کافی ہے پتہ ہے غریب صحرا کہ داہنے جانب سجاد حزین نے اپنے بھیا اکبر کو دفن کیا اللہ اکبر کبھی آپ سوچتے ہیں علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی چونکہ حسین اکبر کو چاہتے تھے پڑھوں میں آپ کے سامنے بہت روئیں گے آپ اسی لیے تو میر انیس نے کہا ہے عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا پتہ ہے اکبر کا سب سے بڑا درد سجاد حزین کو ہوا تھا اس لیے جب کوئی آ کے کہتا تھا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے آ کے شرکت کریے جانتے رونے لگتے تھے کہتے کربلا کے بعد ہمیں شادیوں کی دعوت نہ دیا کرو ہم شادیوں میں نہیں آ پاتے کہ مولا نہیں آئی ہے اس نے کہا مولا ہم مجلس کا اہتمام کریں گے ہم گریے کا اہتمام کریں گے سجاد نے کہا ہاں ہمیں قبول ہے کہتے ہیں اس نے ایک طرف اللہ اکبر مجلس کے بزم سجائی ذاکر مسائل پڑھ رہا تھا سجاد کے تڑپ تڑپ سنیں گے بہت روئیں گے آپ کیسے سن رہے ہیں روایت کے فقرے ہیں سجاد بیٹھے ہوئے تھے آگے جیسے ہی اکبر کے مسائل شروع ہوئے نا میرا چوتھا امام اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے رونے لگا آواز بڑا کہ صدائیں بلند ہوئی اور اس کے بعد ایک فقرہ کہتے تھے ان چراغوں کو بجھا دو اور کہتے تھے سب تڑپ تڑپ کے رو پہلے جب چراغ بجھا دیے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ روشن ہوا تو سجاد وہاں کھڑے تھے جہاں نالین اتری ہوئی تھی لوگوں نے کہا مولا وہاں کیا کام سب میرے اکبر کے دیوار اللہ اکبر اجرکم عند اللہ نوجوانوں اپنی حاجتیں مانگتے ہوئے چلے جانا لیجیے آخر فقرہ نہیں پڑھ پاؤں گا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے بس میں محبت بتا دوں حسین غریب کی کیوں آقا سید سجاد نے میرے مولا اکبر کو عباس اور امام حسین کے بغل میں کیوں دفن کیا کبھی سوچتے ہیں کیوں روایت کے فقرے زینب اولیاء مقام فرماتی کہ شب عاشور جب میرا بھیا نظر نہ آیا
تو میں خیمے خیمے گئی، کہیں میرا بھیا نہ ملا، دل کی الجھنیں پڑی، کہیں ظالم حملہ نہ کر دے۔ کہا میں دوڑتی ہوئی پشت خیمہ گئی کہ اپنے بھیا کو دیکھ تو لوں، اللہ سن سکیں گے، ارے جو پہلے ہیں تڑپ کے روئیں گے۔ اللہ اکبر، اس کیفیت کو محسوس تو کر لو، جن کے پاس جوان بیٹے ہیں، روایت کے فقرے ہیں، زینب علیہ مقام پشت خیمہ پہنچی، سنیں گے کیا دیکھا اکبر کے خیمے میں حسین اپنی نگاہیں جمائے ہوئے ہیں، میری طرف دیکھو، اور ہاتھوں کو مل رہے ہیں اور دیکھتے کہہ رہے ہائے میرا لال، ہائے میرا لال۔ زینب پہنچی، ارے بھیا یہاں کیا ہے؟ کہ زینب، ارے اکبر کی محبت مجھے زینب، اکبر کی محبت مجھے رہنے نہیں دیتی، آئے میرا لال، کربلا کی خاک میں اس کا خون مل جائے گا۔ بس آخری فقرہ، خولی سے روایت ہے، سنو گے بیٹ باپ بیٹے کی محبت، خولی سے روایت ہے۔ خولی ملعون کہتا ہے کہ میرا کام تھا سروں کو لے جانا، اور یہ ملعون جانتے ہیں سروں کو آپس میں ٹکراتا تھا۔ اللہ اکبر، اکبر کے سر سے حسین کے سر کو اور شہداء کے سروں کو آپس میں ٹکرانا تھا۔ خولی ملعون کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حسین کے سر میں نیزے میں گاڑ کے جدھر رکھوں حسین کا چہرہ مڑ جاتا تھا، کبھی مشرق کبھی مغرب، ایک سمت نہیں رہتا تھا۔ خولی کہتا ہے میں تازیانہ لے کے سجاد کے پاس آیا اور مار کے میں نے کہا اے سجاد یہ بتا تیرا بابا کا سر ایک سمت نہیں رہتا، بتا سجاد کیوں ایسا ہے؟ تازیانہ نے بہت تیز مارا تو میرا چوتھا امام رونے لگا، کہا بس یہ دے جدھر میرے بھیا اکبر کا سر ہوگا ادھر میرے بابا کا سر ہوگا۔ خولی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اکبر کا سر مشرق، حسین کا سر گھوم جاتا تھا، اکبر کا سر مغرب میں، حسین کا سر گھومیں گے۔ خولی ملعون کہتا ہے میں نے ایک صندوق میں اکبر کے سر کو رکھا کہ امتحان تو کریں، تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے میں سے تو حسین کا سر نہیں ہے۔ اب جب صندوق کھولا باپ بیٹے گے اور وہ سال میں روزہ اے میرے اللہ بیٹے سے جنازہ لی اکبر کا جو آیا، سادات کے خیمے میں قیامت ہوگی برپا، رخ کر کے مدینے کا یہ کہنے لگی لیلا، آ دیکھ سغرا میں اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ، میرے اکبر کا جنازہ۔ ایک زخم تو گہرا ہے بہت سینے کے اندر، ارے سینے سے کلیجہ بھی نکل آیا ہے باہر، ہے خون میں ڈوبا میرے اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ، ارے پھٹ جائے گا سینے میں تیرا غموں سے کلیجہ، ارے تو 4 برس کی ہے یہ 18 برس کا، نہ دیکھ سکینہ میرے اکبر کا جنازہ، اکبر کا جنازہ۔ اجرکم عند اللہ ہے جس کے دل میں ہوائے کربلا ہے، جو آرزو رکھتے ہو کربلا کی۔ اللہ اکبر، اب اس انداز سے رو کے بس دعا کر لینا
کسے؟ السلام علیک ایھا العبد الصالح یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین. کتنی حاجتیں تھی، کتنی کی خواہش تھی کہ 40 میں کربلا جاتے. اے عباس، یہ سب تیرے عاشق بیٹے، یہ سب تیرے چاہنے والے بیٹھے، ہمیں بھی اپنا مہمان بنا لو آقا. سب اگلے برس 40 میں رہو، خدا تمہیں محسوس کرے یہ کیفیت. بس آؤ، اللہ اکبر. میں مسائل نہیں پڑھوں گا، مقتل کے فکریں بنی اسد والے خود کہتے ہیں سب سے آخر میں جو لاشا دفن ہوا. سنو گے کس کا ہے؟ ہاں، وہ لاشا جس کے دونوں ہاتھ کٹے تھے، جو فرات کے کنارے تھا. آوازیں بلند ہو گئی، مانگ لینا حاجتیں. روایت کے سامنے سنیں. اللہ اکبر. بنی اسد والے کہتے ہیں جب ہم نے سب کو دفن کیا، ڈر ڈر کے دفن کر رہے تھے. سب کی میت جب دفن ہو گئی، ہم نے ہاتھ جوڑ کے کہا اے سجاد غریب، مولا چلے کہیں دشمن نہ آ جائے. سنیں گے؟ اللہ اکبر. سجاد کہنے لگے رک جاؤ، آخری زحمت ہے. کہ مولا اب کیا؟ اب تو سب دفن ہو گیا، جو پہنچ گئے بہت روئیں گے. کہ آخری زحمت ہے. کہ کیا؟ کہ کہاں ہے لاشا، کہاں ہے میت؟ سب تو دفن نہیں سن سکیں گے. سجاد غریب نے کچھ کہا نہیں، بلکہ مڑے فرات کا رخ کیا اور منہ کے بل زمین پہ گرے اور کوہنیوں کے بل چل کے کہہ رہے تھے ہائے میرا چچا، ہائے میرے چچا کی میاں. بنی اسد والے کہتے ہیں یہ منظر کہیں نہ دکھا. ہم نے مولا کو اٹھایا اور سہارا دیا. اس سجاد مولا چلیے. اللہ اکبر. یہ منظر بڑا قیامت کا ہے. میں پڑھتا ہوں لفظ اربن اربا، قیمہ قیمہ، جس کی میت کر دی گئی. سنیں گے؟ سجاد حزین نے ہاتھ رکھا میت پہ، ہٹا دیا اور کہا چچا ارے آپ کو تو 20 یاد آ گیا. مولا میرے چچا آپ کو تو 20 ڈالا گیا. خوب روئے سجاد. ہاں میرا چچا، ہاں کہیں گے رو رہے تھے. سنیں بنی اسد والے کہتے مولا جلدی دفن کریے کہیں دشمن نہ آ جائے. سنیں گے قیمت. میں نے کیا کہا لفظ یاد رکھیے. اور کتنے بلند قامت تھے غازی. کہتے کمر سے اٹھایا جیسے لگا میت ٹوٹ رہی ہے. سجاد نے ہاتھ ہٹا دیا، سینے سے اٹھانا چاہا. ارے لاشا ٹوٹنے. سنیں گے بنی اسد والوں نے کہا مولا کیا کریں؟ کہا کچھ نہیں، چٹائی لاؤ. غازی کا لاشا اصغر پیشیر کے برابر سمٹ کے لے کے لہد میں اترے. سنیں گے چچا ملا تھا عباس کی کٹی گردن پر اپنا رخسار رکھے. اے چچا ارے سکینہ کو نوازے لگے. اے چچا ارے بابا اے شیرین سان حیدر عباس دیتی تھی صدا زینب رو کے. کیا اس
اسی دل کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا، آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا، ارے سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا، ارے کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حلمل کی صدا، عباس تنہا ہے کھڑے رن میں سرور۔ اجرکم عند اللہ، اپنے آنسوؤں کو نہ روکو، آؤ منزل تمام ہوئی۔ ہائی نوجوانوں کے لیے دعا کر دینا، خاص کر کے مومنین جنہوں نے بڑی زحمتوں سے اس پروگرام کو قائم کیا ہے، مرحومین جو نہیں ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، دعا کرتے ہوئے جانا۔ عباس کا لاشا کس منزل تک پہنچا، محسوس کیا اب کس پہ رونا ہے؟ ہائے قریب زہرا اور وہ ننھی سی چھوٹی سی میاں جسے سجاد حسین کے سینے پہ سلا گئے۔ سنیں گے میر انیس کے، میں 4 مصرے بس پڑھوں، اللہ اکبر، جو اہل ادب ہے سمجھ جائیں گے، اور کچھ نہیں پڑھوں گا۔ 4 مصرے میر انیس کے یا میر انیس کے ہی خاندان کے لوگ تھے، ان کے 4 مصرے۔ وہ قیامت کے کبھی دیکھا ہے کوئی چھوٹا بچہ مقتل میں جاتا ہوا؟ میر انیس ہائے حسین کی غربت، کہتے بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے سرور الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ اور یہ 2 مصرے جو قیامت کے اگر پہنچ گئے، آپ سوچتے کبھی 6 مہینے کے بچے کو کوئی مقتل میں لے کے جاتا ہے، مگر ہائے غریب زہرا کہ اللہ نے کیا سوچا حسین نے، کہ یہ سمجھ کر لے گئے ہمراہ مقتل میں حسین، قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا۔ 6 مہینے کا بچہ یا ماں کی آغوش میں پلے گا یا جھولے میں ہوگا۔ حسین دیکھ رہے تھے شاءاللہ اکبر، شام غریبہ میں جھولا چل جائے گا۔ 11 محرم کو رباب کے دونوں ہاتھ بن جائیں گے، میرا 6 مہینے کا سگے۔ اجرکم عند اللہ، خدا آپ کو کوئی حق نہ دے، ہو گئی منزل۔ اسی لیے تو خبریں ننھی سے قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبے اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ آواز ہے اگر آپ پہنچ گئے بہت روئیں گے۔ مقتل سے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، لو میں انہی مرثیوں میں تابوت آ جائے گا۔ ارے جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، ارے امت نے ہم کو لوٹ لیا ہوا محمدہ۔ جو نہ رو سکے سر و سینہ پیٹ لینا، اللہ اکبر، اپنے سروں پہ ماتم کر لینا۔ ارے جنگل سے آئی
فاطمہ زہرا کی یہ صدا، ارے امت نے ہم کو لوٹ لیا وا محمدہ. سنیں گے ارے اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا، ہے یہ ظلم اور تو عالم کا مقتدا. ارے 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، ارے سینا نکل حسین. میں اس منزل کو کیسے بتاؤں؟ آیت اللہ مرشی نجفی کہتے غریب زہرا پہ سب سے مصیبت کا وقت وہ تھا جب خیمے میں آ کے کہا یا زینب یا کلثوم علیکم من السلام. سنیں گے کہ بیبیاں زمین پہ پچھاڑے کھانے لگی اور حسین کا دامن پکڑ کے کہتی تھی آقا ارے ہمیں کس کے حوالے. حسین آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے خدا کے حوالے. آخری فکر ہے نہیں اس لیے بھی رو لو، اس بچی کو بھی رخصت کیا حسین نے جس نے یہ کہہ کے رخصت کیا. سن لیں گے نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. ارے منزل تمام ہو گئی، غریب زہرا زلجنا پہ لرز رہے ہیں. منزل بڑی سخت تھی. جو مائیں ہیں اس کیفیت کو محسوس کریں گے. ماں چاہتی ہے بیٹے کو کیسے بچا دے. فاطمہ کی آواز ہے جسے میر انیس نے بلند کیا. کیا کہا؟ ارے اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے عرض نینوا ارے میرا بچہ ہے بے گناہ، اے فوج اشقیاء ارے میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ. ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار لوں گی میں تجھ سے حسین. بس آخری فکرہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. لو غریب زہرا کا تابوت آ جائے گا، دیکھنا اس کے ساتھ ننھے مجاہد کا تابوت ہوگا. روتے روتے یا حسین کی صداؤں کے ساتھ اللہ میں اس منزل کو تمام کر رہا ہوں. خدا کوئی غم نہ دے. آیت اللہ سلطین صاحب سے میں نے پوچھا تھا اس منزل کو، کہتے غریب زہرا پہ اس وہ وقت بہت سخت تھا. زیارت ناحیہ پڑھیے، امام کہہ رہے ہیں بس یہ فقرہ سن لو کہ سلام ان سوکھی رگوں پر جس پہ ملون خنجر چلا نہیں رہا تھا بلکہ خنجر مار رہا تھا. نہیں پہنچے. کبھی جانور ذبح ہوتا دیکھا ہے، جب تیسری رگ چلتی ہے نا تو خون اچھال مار کے نکلتا ہے. کہتا اس ملعون نے جب تیسری رگ پر خنجر مارا ارے خون کا فوارہ حسین نے پلٹ کے کہا اللہ ارے منہ پھیریے آواز والا حسین کسے ارے اٹھا کے روتی رہی فاطمہ حسین کسے بہن کے سامنے کاٹا گیا حسین کسے ارے زمین پہ ایسے گری پھر نہیں اٹھی زینب جب اس کے
सामने कट कर गिरा हुसैन कसे। अरे कभी गला कभी गर्दन पे मां ने हाथ रखा, बदन से हो गया फिर भी जुदा हुसैन कसे। अरे जहां पे रखा संदूक में सरे अकबर, सितमगरों को वहीं से मिला हुसैन कसे। खुशी मनाता था खूनी बुतूल रोते थे, जब तनूर में रखा गया हुसैन कसे। अरे इन्हें सवार है ज़हरा ने अपने हाथों से, ऐ शिम्र बालों से यूं ना उठा हुसैन कसे।